بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر محمد خان صاحب ہیں، انہوں نے کومنٹ کیا ہے، بلکہ کومنٹس کیے ہیں شاید 2-3۔ کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنی ہے نا آمنے سامنے، آ جاؤ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ 15 منٹ کوئی ٹک نہیں سکے گا۔ میرے بھائی بات غور کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کس بات پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پیر محمد خان اپنے امام مہدی کو، قاسم بن عبد الکریم کو راضی کر لے گا مناظرہ کرنے کے لیے؟ اور جو دعویٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ میری خواب میں اللہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول بھی آتے ہیں، اور کئی 100 مرتبہ گفتگو کر چکے، اور جو گفتگو کی ہے وہ شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں کہا ہے، اور یہ دعویٰ ان حضرت کا ہے کہ پوری امت جو ہے وہ شرک میں اور اس کی اقسام میں مبتلا ہے۔ کیا وہ اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم حضرت کو یہ بتائیں کہ سرکار ایک طرف جناب عالی شان آپ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ ساری امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے، اور ایک طرف اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد میں مشرک ہو جاؤ گے، ولیکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، ہاں ڈر اس بات پر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گم ہو جاؤ گے۔ اس بات پر مناظرہ ہوگا نا، سمجھا رہی ہے جی؟ میں نے اسی بات کے ساتھ اختلاف کیا نا کہ یہ قطعاً امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مشرک بناتے پھریں گے، پوری امت ہی مشرک اور اس کی اقسام میں مبتلا ہو جائے۔ خود امام مہدی بھی بقول تمہارے کہ یہ امام مہدی ہیں، تو وہ بھی مبتلا ہو اس فتنے میں، پھر وہ کہے کہ جی میرے اندر بھی شرک ہے۔ بابا یہ ساری باتیں جو آپ کے مہدی صاحب نے فرمائی ہیں، دعویٰ ان کا ہے، ان کے ساتھ مناظرہ ہوگا نا۔ آپ کا کیا دعویٰ ہے کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کروں؟ بات یہ ہے کہ جس نے پوری امت کو مشرک کہا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام مہدی ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، جو میں نے بار بار آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس فتنے سے بچ جاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو بات کرنے کا ہے نا جی، شوق ہے نا جی، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی 15 منٹ نہیں ٹھہر سکے گا۔ بھئی یہی ہے نا کہ اس کو میرے ساتھ گفتگو کرواؤ، اس کو جس کو آپ امام مہدی سمجھتے ہیں اس کی گفتگو کرواؤ، میں اسے بتاؤں کہ شرک کے بارے میں کہ یار تو باز آ جا، اور انشاءاللہ تعالی 15 منٹ تو کیا، 15 سے پہلے ہی وہ غائب ہو جائے گا، اور لوگ دیکھ لیں گے یہ کیا حشر ہوا ہے اس بیچارے کا۔ آپ کا کیا دعویٰ ہے یار؟ آپ کا تو کوئی دعویٰ، آپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ آپ مناظرہ کریں گے میرے ساتھ، تیرا چیلنج مجھے قبول ہے پیر صاحب، چیلنج قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، لیکن کسی طریقے کے ساتھ اپنی کوالیفیکیشن بھیجیں کہ آپ مناظرے کے اہل بھی ہیں یا نہیں، میری سند بھی چیک کریں، اپنی کوالیفیکیشن بھی، اور کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، میرا آپ کے ساتھ مناظرہ بنتا ہے یا نہیں۔ دوسری بات کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ پوری امت مشرک ہو چکی ہے، وہ ویڈیو اپنی جاری کریں کہ پیر محمد صاحب میرے نائب ہیں، ان کی شکست میری شکست، اگر آپ کی شکست ہو گئی تو آپ بھی اسے امام مہدی نہیں کہیں گے، اور جتنے بھی آپ لوگوں کے ساتھی ہیں وہ امام مہدی
اسے نہیں مانیں گے۔ جب شکست ہو گئی، پہلے وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اگر میرے نائب کو شکست ہو گئی تو میری شکست ہوگی۔ ڈاکٹر جلالی صاحب اور حنیف قریشی دونوں کا مناظرہ ہونا تھا نا، تو ڈاکٹر صاحب بیمار ہیں، انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ یہ میرا نائب ہے، یہ میری طرف سے گفتگو کرے گا، اس کی شکست میری شکست ہوگی۔ اگر وہ ہار جاتے ظاہر صاحب مفتی صاحب تو ڈاکٹر جلالی صاحب کی شکست ہونی تھی۔ سمجھا رہی ہے جی؟ ہاں، اگر میں کہوں جی میں مناظرہ نہیں کر سکتا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا نائب مناظرہ کرے گا تو ٹھیک ہے، آپ اس کو قبول کریں، لیکن مجھے یہ تو پتہ چلے نا کہ میرے نائب کی ہار میری ہار ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگر کوئی ان نون پرسن یا غیر معروف شخصیت جسے کوئی جانتا ہی نہ ہو وہ کہے جی میرا تعلق مفتی عامر صاحب سے ہے، میں قاسم صاحب سے اس بات پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو قاسم صاحب کہیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو مناظرہ کر، لیکن مفتی عامر صاحب کا تو حوالہ دے رہا ہے تو پھر مفتی صاحب سے لکھوا کر لا، یا وہ ایک کلپ بنائیں ویڈیو کہ میرے اس بندے کی، اس نائب کی شکست جو ہے نا مفتی عامر صاحب کی شکست ہوگی۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے آپ لوگوں کا مناظرہ، چیلنج قبول ہے جہاں چاہیں، لیکن طریقے کے ساتھ جو میں نے کہا تھا نا ویڈیو میں کہ اصول کے تحت مناظرہ ہوگا، بے اصولے نہیں کہ قوانین مناظرے کے چھوڑ کے۔ ٹھیک ہے، میں کسی کے عام بندے جو اہل ہی نہیں ہے بات سننے کا، جسے شعور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں باتیں الحمدللہ ہوتی جائیں گی، وہ ہوتی جائیں گی بعد میں باتیں، لیکن پہلی چیز یہ ہے آپ اپنی کوالیفیکیشن شو فرمائیں کمنٹس کے اوپر تاکہ لوگ بھی دیکھیں، اور آپ کے جو امام ماندی ہیں وہ کہیں کہ یہ میرا جانا ہوا ہے، میرا مرید ہے یا روحانی بیٹا ہے یا میرا شاگرد ہے پیر محمد صاحب، تو ان کی شکست جو ہے نا وہ میری ہی شکست ہوگی۔ تو الحمدللہ جب آپ چاہیں، اور دنیا دیکھے گی کہ ٹھہر نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے اتنی بےہودہ باتیں کی۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگوں سے مراد قاسم صاحب کہ نبی پاک علیہ السلام قسم فرما رہے ہیں کہ میری امت میں شرک نہیں، تو قاسم صاحب کہہ رہے ہیں جی امت شرک سے بھر گئی ہے۔ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شعور عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم فرما رہے ہیں میری امت میں شرک نہیں ہے، اور قاسم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اللہ کہہ رہا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اس واسطے آپ لوگ توجہ فرمائیں۔ اچھا، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پیر صاحب اتنا بڑا چیلنج ہو گیا کہ اللہ بار بار خوابوں میں آ کر کہہ رہا ہے کہ 20 فروری سے پہلے نواز شریف قتل کر دیا جائے گا، یا پردے کے اندر رکھ کر اس طرح کہ نواز شریف والا کام جو ہے نا وہ پہلے ہو جائے گا، پھر ان سے سانبھا نہیں جائے گا۔ وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف کے خاتمے کے بعد اللہ کا عذاب پاکستان پر آ جائے گا جیسا پہلے نہ دیکھا ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی یہ اویس نصیر کا اپنا کہنا ہے، نہ، کیونکہ اس تحریک کے سربراہ اویس نصیر ہیں، نہیں، وہ تو فدا ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ میرا امام مہدی ہے، جس نے بچنا ہے عذاب سے وہ امام مہدی کے ہاں چلا جائے، پناہ مانگ لے، پناہ لے لے۔ تو پھر پیر صاحب کی، آپ کے مہدی صاحب کی ویڈیوز جو ہے نا وہ اویس نصیر کے چینل پر کیوں اپلوڈ ہوتی ہیں؟ ان کا ربط اور تعلق کیوں ہے؟ چاہیے کہ مہدی صاحب آپ کے وہ اعلان کریں کہ جو اویس نصیر کے پاس بیٹھے گا وہ میرا کچھ نہیں لگتا ہے، وہ میرے بارے میں بدنامی کر رہا ہے میری۔ سمجھا رہی ہیں؟ اس طرح لا تعلقی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ تم کام اپنا کرتے جاؤ، مجھے مہندی کہتے جاؤ، لوگوں کو وارننگ دو کہ تم مشرک ہو گئے۔ اب تمہیں پتہ ہے نا کہ پورا پاکستان چاند افراد جیسے آپ ہیں
یا آپ کے جو ساتھی ہوں ان کے علاوہ سب لوگ کافر اور مشرک بن چکے ہیں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے دعویٰ آ چکا ہے، اس بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ دیر صبر کر جو 20 تاریخ کو دور تو نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہارا پانڈا ایسے کر دیا پھر تم کیا کہو گے بتاؤ؟ تسی ایک دوسرے ٹکر کھا گئے، توڑے جھوٹ سارے سامنے آ گئے، پیر صاحب پھر دسو نا تسی چھڑ دو گے پھر انہاں نو؟ کیا شخصیت پرستی ہو رہی ہے یا اللہ کے لیے حق کے لیے مناظرہ ہو رہا ہے؟ سمجھا رہی ہے؟ جو بھی مناظرے کا اہل ہے کمنٹ کریں، مجھے سند بھیجیں اپنی، کس کے اندر کیا صلاحیت ہے اور اہلیت ہے، اور آپ کے امام مہدی صاحب وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے یہ تو قرآن کا حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ مجادلہ احسن طریقے سے مناظرہ، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ جو ان کا دعویٰ ہے وہ مجادلہ بھی کریں کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے اتنا بڑا دعویٰ ہے تو مجادلہ کرنا چاہیے نا۔ تو ہمیں چیلنج تو قبول ہے لیکن بے طریقے کے ساتھ نہیں کہ میں آپ سے کیا مناظرہ کروں، کس بات پر مناظرہ کروں بھائی؟ کیا چیز ہے آپ کی سامنے میرے؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ آپ نے کمنٹ دیا ہے کہ جی آپ کو بڑا شوق ہے نا۔ کیوں شوق ہے مجھے شوق آپ لوگوں کی فلاح کا ہے کہ کاش آپ لوگ غور فرمائیں۔ آپ پیر بن گئے ہیں تو آپ کو پیر کا معنی بھی آتا ہوگا نا، آپ توجہ فرمائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کے ماتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سمجھا رہی ہے؟ لہذا تسی جناب کمنٹ کرو کہ آپ دے اندر صلاحیت کیڑی ہے مناظرے والی، اور آپ نے لکھوا لیا، اور ویڈیو جڑی ہے نا جو میں الفاظ کہہ رہے ہیں نا، اگر تو آپ جناب نہیں مانتے پیر صاحب تو جڑے مناظرے والے لوگ نا جو مناظر دیاں تعریفاں جڑیاں جانتے ہیں تے مناظرہ کرنا جانتے ہیں، انہوں نال مشورہ کرو، انہوں نے فون کرو کہ اے مفتی صاحب سانو انج کہہ رہے ہیں، وہ کہن گے بالکل ٹھیک ہے تو پھر تسی انج کرو۔ اگر وہ کہن گے نہیں جے میں تو کمنٹ کیتا ہے ایویں مناظرہ ہوندا تے پھر میں تہاڈی مان لاں گا جناب۔ سمجھا رہے؟ مناظرہ کرو، تسی مناظرہ کرو، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن پہلے اپنی کوالیفیکیشن اور دوسرا ان دے کولوں کلپ جاری کرواؤ جڑے تہاڈے امام مہدی صاحب نے، یا انہوں نے ایگری کرو کہ جناب دعویٰ تے تہاڈا ہے سر، بڑے اچھے طریقے نال پہلے گفتگو ہو جائے گی کہ کسی اتے کوئی ہٹ ناجائز نہیں کیتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جس دا وہ اہل ہے ایسے لفظ ہی بولے جان گے، اور اچھے دوستانہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں کہ دوستانہ تے انہوں نے کوئی گل چھڑی نہیں نا کی، نہ وہ چھڑ رہے نا، بار بار مشرک بنائی جا رہے، پاک آرمی سارے مشرک، سیاسی جماعتوں دے لیڈر سارے مشرک، مولوی سارے مشرک، تو یہ تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ ہمیں مشرک سمجھ کر مناظرہ کریں گے۔ ہم آپ سے سوال اس طرح کریں گے کہ گویا آپ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں نہیں؟ ہاں اللہ کرے کہ اخلاق کے دائرے اندر ہی بات ہوئے، لیکن بات یہ ہے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جن دعویٰ کیتا ہے کہ میرے کول اللہ اور اس کے رسول آندے نے، انہوں نے کہو جی ہن سامنا کرو اس چیز دا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، پھر تہاڈے مرید جن نا وہ زیادہ پکے ہو جان گے جس ویلے تسی ثابت کر چکو کہ واقعہ تسی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سمجھا رہی ہے؟ تو میں انشاءاللہ تعالی ایسیاں گلاں جناب دیاں انہاں دیاں تہاڈے جڑے امام مہدی صاحب نے نا انہاں دی تقریراں دے اندر ایسیاں چیزاں سامنے رکھاں گا، پھر میں کہاں گا کھولو قرآن تے کھولو حدیث تے فقہ دیاں کتاباں کھولو کہ تہاڈے اوتے فتویٰ کی لگدا ہے۔ سمجھا رہی ہے جناب؟ علماء نو چھڈ کے تے تسی پھر قرآن کتوں سیکھو گے، تسی حدیث کتوں پڑھو گے؟ یہ تے مناظرہ ایویں نہیں نا۔ میں تہاڈے کول یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیڑیاں کتاباں دے ریفرنس جڑے نے وہ تہاڈے نزدیک معتبر نے، کیڑے علماء دے فتوے تہاڈے نزدیک معتبر نے، کیڑیاں کتاباں اسی حوالے داں گے وہ تہاڈے نزدیک معتبر نے۔ ایک عام آدمی کہندا ہے، مینوں کہندا جی تو مشرک ہو گیا، کیوں؟ تو خالد نو پکاریا ہے، اللہ دے غیر نو پکاریا تو۔ اچھا میں انہوں کہاں گا
کہ اچھا یار ادھر آ شرک تے گفتگو کریے کتاباں سامنے رکھ کے وہ کہے گا میں کسی نو بھی نہیں مانتا. تو بابا پھر تو یہ بات نہیں نا کہ تسی کسی نو منو بھی نہ, تسی جنہوں مننا انہوں کو جی مشرک نے, اے مشرک ہو گئے نا سارے. سمجھا رہی ہے؟ جس نے دعویٰ کیتا نا, سیدھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے نو ثابت کرے, وہ اپنے دعوے نو ثابت کرے. تو پھر میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں انہوں 15 منٹ بھی گفتگو نہیں کرن داں گا. سمجھا رہی ہے جی؟ اس واسطے اس کلیم نو سنو تے سمجھو تے پھر تسی کومنٹ کرو کہ کس بات تے تسی مناظرہ کرنا چاہتے ہو. جناب تھوڑی بات کوئی بھی میرے سامنے نہیں. اللہ رب العزت ساری امت نو جس رب نے شرک تو بچایا ہے نا, اوہی رب ذوالجلال امام مہدی دی معرفت عطا فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ کی. سرکار نامدار سید ابن سید محمد بن عبداللہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ سرشار فرمائے اور ساری امت کے سینوں کو سرشار فرمائے. وہ جناب آئیں گے, وہ جناب آئیں گے, 7 چوٹی کے عالم آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور زبردستی کریں گے کہ سرکار ہمیں آپ بیعت فرمائیں. پھر سرکار بیعت فرما لیں گے نا, جی تو بیعت فرما لیں گے ظاہر ہو جائے گا کہ اے امام مہدی نے گواہی اللہ دی طرف ہوئے گی, یعنی اللہ دا فرشتہ دے رہا ہوئے گا. جبرائیل اگے ہون گے, میکائیل پیچھے ہون گے. اس تو بعد پھر انکار دی گنجائش ہی کوئی نہیں نا. تو پھر شام دے اندر بھی فرشتہ کہے گا تسی ایتھے بیٹھے ہو. اللہ رب العزت کا پاکیزہ بندہ, پاک بندہ جو ہے, وہ جو دنیا کو اللہ کی طرف سے عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و ستم اور جور سے بری ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پھر تے جناب او ماشاءاللہ خوشبوئاں شروع ہو جان گیاں. او جن کو اطمینان نہیں تھا ان کو اطمینان مل جائے گا جب سرکار کی صورت دیکھنے میں آئے گی. سرکار کی گھنی داڑھی, آپ کی پگڑی مبارک. پہلے میٹنگاں نہیں ہون گیاں, دعوتاں نہیں دیتیاں جان گے کہ آؤ یہ ہاتھ بیعت کرو, آؤ جی 313 لوگ پورے ہو جان. ٹھیک ہے, انہاں گلاں نو یار جڑیاں میں کہنا نا انہاں نو سمجھو. جس چیز تے مناظرہ ہونا یہ تے کھلا ہے نا. تہاڈیاں جڑیاں ویڈیو جڑیاں مثلا کہ فرض کیتا کہ 15 گھنٹے دی ویڈیو تہاڈیاں فرض کیتا تو وہ 15 گھنٹیاں وچوں کدی ویڈیو دے اوتے یا مین جڑی چیز ہے نا تہاڈا مقصد جڑا اون تے ہوئے گا. لیکن وہ دعویٰ کیتا کہنا ہے وہ جڑا مدعی ہے ان تو سامنے لے آؤ نا, یا مدعی اپنے نائب نو سامنے لے آئے. یہ تے اصول مناظرہ ہے نا. جنوں سامنے لے آنا او دی کوالیفیکیشن کی ہے, او دی کرتوت کی ہے, کیا مناظرے کا اہل ہے یا نہیں ہے. میری باتوں کا غصہ نہ فرمانا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور مجھے بھی ہدایت پر کامیابی کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جڑا ساڈے تو بے ہدایت ہے نا, اللہ تعالیٰ انہوں بھی ہدایت عطا فرمائے. تے اللہ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اوتے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. اینو بے سہارا نہ چھڈے تے اینو خواباں تے ڈریماں اوتے نہ چھڈے. ڈریم آنا مومن دی وہ الگ چیپٹر ہے, او دے تے کسی نے مناظرہ کرنا ہے, وہ الگ باس ہے. سمجھا رہے, ڈریم آنا, خواب آنا, مومن کا خواب آنا, لیکن یہ نہیں ہے کہ مومن کا خواب ایسا آئے کہ وہ خود ہی دائرہ اسلام جو خارج ہو جائے. اے نہیں ڈریم مومن دا کہ وہ سارے مشرک کہہ دے, ایک مومن مشرک کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. پیر صاحب توجہ فرماؤ, ایک مومن نو مشرک کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو پورے پاکستان نو مشرک بناتا تے کافر بنا, تو مراد تھوڑے امام مہدی صاحب. سمجھا رہی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی میرے کو کوئی گستاخی ہوگی یا پیر صاحب تو معاف فرمانا, کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بول رہا ہوں. اللہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے.